الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5 وذكر منها صوم رمضان. الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف ہمیشہ ہر حال میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور عبادتوں میں اخلاص کو وہ چاہتا ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، اپنی امت کو روزہ رکھنے کا طریقہ سکھایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد 20 شعبان 1445 ہجری مطابق 1 مارچ 2024 عیسوی خطبہ جمعہ کا آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش ہے. آج جس موضوع پر ہمارے خطیب صاحب نے خطبہ دیا وہ ہے رمضان کے احکام اور مسائل. یہ دراصل خطبہ سلسلہ ہے ان خطب کا جو پچھلے کچھ جمعات سے آپ کی خدمت میں پیش ہیں، جن میں اسلام کے 5 ارکان کی تشریح ہو رہی ہے. اسلام کا پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، اس پر خطبہ ہو گیا. اور دوسرا رکن اقامت صلاۃ، اس پر خطبہ ہوا. تیسرا رکن زکوٰۃ کی ادائیگی، اس پر خطبہ ہو گیا. چوتھا رکن رمضان کے روزے، اسلام کا ایک رکن ہے رمضان کے روزے، اس پر آج خطبہ دیا گیا ہے. لہٰذا اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا سلسلہ رکھا ہے. لوگ جیتے ہیں، لوگ مرتے ہیں. یہ جو سلسلہ ہے موت و حیات، اس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ دیکھنا کہ کون سا بندہ کتنا اچھا عمل کر کے اللہ کے پاس آتا ہے. سورہ ملک کی مشہور آیت ہے، اللہ نے فرمایا: خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائیں
تم میں سے کون احسن اچھا عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب بخشنے والا ہے۔ معزز سامعین، رمضان آ رہا ہے، آج 20 شعبان ہے، چند دن باقی ہیں، بلکہ ایک ہفتہ باقی ہے۔ 29 شعبان کو اگر چاند نظر آ جائے تو اگلا دن رمضان کا ہوگا یا پہلے روزے کا ہوگا، اور اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہیں آتا ہے تو ایسی صورت میں شعبان کے 30 دن مکمل کریں گے، اس کے بعد یقینی طور پر رمضان شروع ہو جائے گا۔ رمضان کے روزے اسلام کا رکن ہے، اللہ کا حکم ہے، فریضہ ہے اسلام کے فرائض میں سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مشہور حدیث، جس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی 1، نماز قائم کرنا 2، زکوٰۃ ادا کرنا 3، رمضان کے روزے رکھنا 4، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا 5۔ ان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے رمضان کے روزے، وہ روزے جو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے دوسرے سال امت اسلامیہ پر فرض کیے، اور یہ روزہ واجب ہے ہر مسلمان پر جو عقل مند ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو اور مقیم ہو۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جو مسلمان ہیں، عقل مند ہیں، بالغ ہیں، صحت مند ہیں، مقیم ہیں اور حیض و نفاس سے پاک ہیں، ان لوگوں پر رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں۔ رمضان کی آمد یا رمضان کا آغاز، اس کو معلوم کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا یہ اس کا پتہ چلتا ہے 2 چیزوں سے، یا تو چاند دیکھنے سے یا شعبان کے 30 دن مکمل کرنے سے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو، اگر چاند تم پر ابرآلود ہو جائے تو شعبان کے 30 دن مکمل کرو۔ معلوم ہوا کہ رمضان کی آمد کی اطلاع 2 چیزوں سے ہوتی ہے، دونوں میں سے ایک چیز سے ہوتی ہے، دونوں میں سے ایک چیز سے۔ نمبر 1 چاند دیکھنا، اگر چاند نظر آ جائے تو اسی صورت میں رمضان شروع، جیسا کہ معلوم ہے۔ نمبر 2 اگر چاند نظر نہ آئے ابر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اسی صورت میں شعبان کے 30 دن مکمل کرنے ہوں گے۔ اور چاند کی اطلاع ایک مسلمان پابند گواہی دے دے تو اس کی گواہی پر رمضان کا آغاز ہوگا، روزے رکھے جائیں گے۔ جیسا کہ صحیح روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، لوگ چاند تلاش کرنے لگے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اطلاع دی کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر پر خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ روزہ شروع ہوتا ہے نیت سے، اور نیت دل کا کام ہے، اور نیت طلوع فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے، رات میں یا فجر سے پہلے۔ تو ایسی صورت میں یہ نیت معتبر ہوگی، اعتبار ہوگا اس کا، اور روزہ صحیح ہوگا۔ اگر کسی نے نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم یبیت الصیام قبل طلوع الفجر فلا صیام لہ، جو فجر سے پہلے نیت نہ کر لے روزوں کی، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ نیت دل کا کام ہے، زبان کا کام نہیں ہوتا ہے۔ زبان سے نیت نہیں ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کے لیے، نہ روزوں کی، نہ عمرے کی، نہ حج کی، نہ کسی اور عبادت کی، کیونکہ نیت کام ہی ہے دل کا۔ البتہ ہم جو لبیک پڑھتے ہیں عمرے کے لیے وہ دعا ہے، وہ نیت نہیں ہے، یا حج کے لیے جو لبیک پڑھتے ہیں وہ دعا ہے، وہ نیت نہیں ہے۔ نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں، عمل قلبی ہے۔ یہ الفاظ کی شکل میں نیت کرنا روزوں کی، یہ بدعت ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ ہمارے ملکوں میں ایک دعا مشہور ہے، نویت ان اصوم یوم کذا، یا نویت ان اصوم غدا للہ تعالی،
میں نیت کرتی ہوں یا میں نے نیت کی ہے، میں نے نیت کیا ہے کہ میں کل اللہ تعالیٰ کے لیے ایک روزہ رکھوں گا یا کل اللہ کے لیے میں روزہ رکھوں گی. یہ عام طور پر وہ جو چیٹ بولیں یا پرچی بولیں یا وہ چھاپتے ہیں بہت سارے دکان والے اور لوگوں میں پھیلاتے ہیں، اس میں جو ہے وہ نمازوں کی ٹائمنگ، سحری کا وقت، افطار کا وقت لکھا رہتا ہے. تو اس میں دعا بھی رہتی ہے، 2 دعائیں لکھی رہتی ہیں. مجھے یاد ہے انڈیا پاکستان میں مشہور ہے یہ. آج کا اس زمانے ہم بچپن میں تو واٹس اپ نہیں تھا تو یہ تھا، تو آج شاید واٹس اپ میں وہ چیز مشہور ہے. کیا ہے اس میں؟ ایک سحری کی دعا، نہیں روزے کی دعا، اور پیچھے جو ہے افطار کی دعا لکھی جاتی ہے. روزے کی دعا کیا ہے؟ روزے کی نیت. روزے کی نیت کیا ہے؟ نویت ان اصوم. کیا یہ دعا، یہ حدیث، یہ ذکر، یہ نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کون سی حدیث میں؟ حدیث کی کون سی کتاب میں؟ کہیں نہیں ہے بھائی. پچھلے سال کر لیے تو چھوڑو، اللہ معاف کرے، ابھی مت کیجئے اس سال رمضان میں. نیت دل میں ہوتی ہے، الفاظ کی شکل میں نیت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم نہیں دی ہے. جب تعلیم نہیں دی ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے، تو کس بیس پر ہم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ کرتے ہیں، جو لوگ کریں گے وہ ہم کریں گے. دین اس کا نام نہیں ہے. آبا اور اجداد نے کیا، ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اس لیے کریں گے، یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے. نہ اللہ نے ایسے الفاظ اتارے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے الفاظ کی تعلیم دی، نہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کسی نے کیا. لوگوں کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. لہٰذا نیت کی دعا نہ پڑھیں آپ، بلکہ دل میں نیت کر لیں، اور دل میں نیت ہوتی ہے اس کے لیے سحری کی تیاری ہوتی ہے، اس پر عمل ہوتا ہے. پھر یہ کافی ہے انشاءاللہ. اور الفاظ کی شکل میں کوئی نیت نہ کریں. اسی طریقے سے افطار کی دعا بھی پڑھی جاتی ہے. اللہ کیا ہے وہ؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت. ایسے ہے نا، یہ بھی ثابت نہیں ہے بھائی. بچپن کی دعائیں ہیں نہیں، کیا کیا ملا دیا ہے، کیا کیا کر دیے نہیں. پھر کیا پڑھنا؟ بسم اللہ پڑھیں آپ. بسم اللہ پڑھ کر کھجور کھائیں، افطار ہوگا انشاءاللہ. کام وہ کریں جو ثابت ہو، اتھینٹک ہو، دلیل جس کی ملے. جس کی دلیل نہیں ہے، کرتے تھے نہیں معلوم تھا، اب معلوم ہو گیا چھوڑ دیجئے، اب بھی کریں گے اللہ پوچھے گا. تو روزوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے غلطیوں سے. جیسے یہ غلطی ہے، غلطیوں سے اپنے روزوں کو بچانا چاہیے. روزہ شروع ہوتا ہے کب سے اور ختم کب ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک. یہ کیا فصیح اردو کے الفاظ ہیں بھائی؟ یعنی فجر کا وقت جب سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت روزہ شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے سورج غروب ہونے سے، سن سیٹ. جب سورج غروب، اس کو غروب آفتاب بولتے ہیں. اردو نہیں معلوم نا، مسئلہ یہ ہے. آفتاب سورج کو کہتے ہیں، غروب سے ڈوبنا، طلوع نکلنا. فجر کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے روزہ شروع، سورج غروب ہوتا ہے روزہ ختم. دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَطِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اللہ نے فرمایا کھاؤ اور پیو. کب تک؟ جب تک کہ فجر کے وقت رات کی تاریکی چھٹ کر سفیدی صبح کی ظاہر نہ ہو جائے. پھر اپنے روزے کو کمپلیٹ کرو، مکمل کرو رات تک. رات شروع ہوتی ہے سورج غروب ہونے سے. تو یہ ہے روزہ. ٹھیک ہے، چلیے. اور سحری کرنا سنت ہے، سحری کرنا چاہیے، اور اس کی بڑی برکت ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہوتی ہے. اور سحری جو ہے اہل کتاب یہود و نصارہ کی مخالفت ہے. وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں. ان کے روزے مسلمانوں کے روزے میں فرق کیا ہے؟ وہ بغیر سحری کے ان کا روزہ ہوتا ہے، ہمارا سحری کے ساتھ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ سحری کرنا. اور رات میں 12 بجے کھا کے سو جانا، صبح ڈیوٹی کے لیے اٹھنا 9 بجے یا 10 بجے، سحری بھی غائب، فجر بھی غائب، فجر کے بعد کے اذکار بھی غائب. تو ان کا روزہ شروع ہوا، جیسے بعض علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، 12 بجے شروع ہوا روزہ اور ختم ہوا سورج غروب. تو روزہ شروع ہونے سے پہلے روزہ رکھ لیا ان لوگوں نے. ایک غلطی. دوسری غلطی، فجر فرض نماز ان لوگوں نے چھوڑ دی.
تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے ڈریں. سحری کا وقت ہے. کل میں نے درس میں بتایا تھا حدیث زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کرتے تھے سحری؟ ہم اسی وقت کریں یا اس سے پہلے کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سحری کی ہم تب کریں گے نا. تو صحابی نے فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی, پھر اس کے بعد اٹھے ہم فجر پڑھنے کے لیے گئے. سحری بھی کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, فجر بھی پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. شاگرد نے ان کے پوچھا آپ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی اور فجر کی نماز بھی پڑھی, دونوں کے بیچ میں کتنا ٹائم تھا؟ تو انہوں نے فرمایا 50 آیتوں کے پڑھنے کا وقت. کتنے؟ 50 آیتیں کتنے منٹ میں پڑھتے ہیں؟ پڑھ کے دیکھیے آپ. پڑھ رہے نہیں معلوم, پچھلے جمعے بولا تھا پڑھو بول کے, یا انتظار کر رہے رمضان آئے گا اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کریں گے. 50 آیتیں ایک انسان, نارمل انسان کتنی دیر میں پڑھ سکتا ہے؟ بولیے بھائی. آدھا گھنٹہ, 5 منٹ, کتنے منٹ میں؟ 5-6 منٹ میں 50 آیتیں. اب پڑھ کے دیکھیے آپ, سورہ فاتحہ پڑھ کے دیکھیے, 1 منٹ میں ہو جائے گی آپ کی سورہ فاتحہ. 50 آیتیں کتنے منٹ میں آپ پڑھیں گے؟ تو اس کا مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے سحری کرتے تھے, لہٰذا ہم بھی سنت پر عمل کریں اور تاخیر سے سحری کریں. افطار, سورج جیسے غروب ہو جائے گا افطار ہو جائے گا, روزہ ختم. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. جب رات یہاں سے شروع ہو جائے, جب رات ادھر سے شروع ہو جائے اور دن ادھر سے ختم ہو جائے اور سورج غروب ہو جائے, روزہ ختم. میں نے کل بھی بتایا, ابھی بھی بتاؤں گا. آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں سن سیٹ کا ایگزیکٹ ٹائم معلوم کرنا آسان ہے مشکل ہے؟ ریحان بھائی اب تو بمبئی والوں کے لیے تو آسان ہوگا. گاؤں چھوٹے چھوٹے بستی گاؤں میں کوئی لوگ رہتے ہیں ولیج میں, وہاں کے لوگوں کو پتہ کرنا ہے کہ سورج ہمارے گاؤں میں کب غروب ہوتا ہے. آسان ہے مشکل ہے؟ تو پھر آسان ہے نا, تو پھر عمل کریں ہم. ایک بات پہ سب کا اتفاق ہے مسلمانوں کا, کیا؟ سورج جیسے غروب ہو جائے گا روزہ ختم. اور سورج غروب ہونے کے فوری بات کرنا ہے, انتظار نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ خیر اس میں ہے کہ آپ سورج غروب ہونے کے فوری بعد افطار کر لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. لوگ خیر پر ہوں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. جب جلدی کریں گے افطار میں جلدی ہوگی, خیر پر ہوگی امت. جلدی کا مطلب سورج غروب ہو جائے افطار کر لیں آپ. ہمارے پاس کیا ہے مسئلہ, ہمارے حیدرآباد میں ہے اور دوسری جگہ بھی ہوگا, سیرن کا انتظار. آپ کھاؤ, ہم انتظار کریں گے. مجھے یاد ہے مہدی پٹنم میں افطار کر رہا تھا میں, سورج غروب ہو گیا, ٹائم دیکھا سورج غروب ہو گیا, کھجور کھا لی. لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے, سیرن نے بجا گئی. مجھے اچھی طرح یاد ہے, جب 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے, 6 یا 7 منٹ کے بعد سیرن بجا. اس کے بعد لوگ شروع کی. بعض لوگ اور انتظار کرتے ہیں آرام سے. حدیث نہیں معلوم ہے نا ہم کو, ہم صرف دکھانا دیکھو ہم روزہ ہے, جلدی نہیں ہے کھانے کی, ہمیں آرام سے کھائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جلدی کرو, ہم آرام سے کہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک ہے, ہمارا کام اپنا ہے, ہم مخالفت ہم عقیدے میں مخالفت کریں گے, منہج میں جو ہے حدیث ہے اس کے اپوزٹ جائیں گے ہم سب. بھئی یہ سیرن کا انتظار کیوں بھائی؟ یا اذان کا انتظار. اذان الگ الگ ہوتی ہے بھائی, کسی مسجد میں جلدی ہوتی ہے, کسی مسجد میں دیر سے ہوتی ہے. بعض مؤذن جو ہے کھجور پانی اس کے بعد جا کے مائک سٹارٹ کر کے اللہ اکبر شروع کر دو. ان کا کھجور ہو گیا, ان کا پانی ہو گیا, کھجور کے ساتھ 2-3 اور چیزیں بھی کھا لیتے ہیں. اس کے بعد آ کے جو ہے اذان دیتے ہیں. آپ انتظار کر رہے ہیں اذان کا. مؤذن صاحب کو بھی ڈرنا چاہیے, وقت پر اذان دینی چاہیے. میں نے بتایا ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ کو اتنا معلوم کرنا ہے کہ سورج آپ کے علاقے میں, آپ کے گاؤں میں, آپ کے شہر میں کب غروب ہو رہا ہے, معلوم کر لیجئے, افطار کر لیجئے. یہی سنت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے دار کو چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جب تم میں سے کسی کے روزے کا ہو تو وہ جو ہے ہم بستری پر ابھارنے والے کوئی کام نہ کرے, جہالت نہ کرے, لڑائی جھگڑا نہ کرے, گالی گلوچ نہ کرے. اگر کوئی اس سے لڑتا ہے یا گالی دیتا ہے تو وہ کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں یا میں روزے دار ہوں, روزے والا ہوں.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو روزہ رکھ کر جھوٹ پر عمل کرنے کو، جہالت کو نہیں چھوڑتا ہے، ایسے روزے دار کی کھانا پینا چھوڑ کر روزے رکھنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کھانا نہیں کھاتے لیکن جھوٹ برابر بولتے، کھانا چھوڑ دیتے جھوٹ نہیں چھوڑتے، پانی نہیں پیتے گالیاں نہیں چھوڑتے۔ تو کیا فائدہ اس سے روزے دار کا جو کھانا پانی تو چھوڑتا ہے لیکن گالی دینا، برا بد کلامی کرنا، اس سے اپنے روزے کو نہیں بچاتا ہے۔ لغوی کاموں سے اپنے روزوں کو بچائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ یہ نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے، بلکہ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان بیکار کی چیزیں، گناہوں سے اپنے روزے کو بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ روزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر فرض کیا ہے، اور کتنا پیارا خطاب اللہ تعالیٰ کا ہے جو دوسرے خطبے میں خطیب صاحب بتا رہے تھے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ذرا انداز دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ دنیا میں سب سے بڑی نیکی ایمان ہے، بغیر ایمان کے جنت نہیں مل سکتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ کیا خطاب ہے، نہیں کیا تکریم ہے، دیکھیے کیا عزت ہے، اللہ اکبر، کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک ایمان والوں کا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کو بڑھائے، زیادہ کرے، قوی کرے، ثابت رکھے، ایمان پر زندگی ہو، ایمان پر موت ہو، آمین یا رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، روزے آپ پر فرض کر دیے گئے جیسے آپ سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ شاید کہ تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، گنتی کے دن ہوتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے خطاب کیا ہے، تشریف، تکریم، اللہ غنی ہے ہماری عبادتوں سے، اطاعتوں سے، اس کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں، ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے روزوں سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہماری عبادتوں سے ہمیں فائدہ ہوگا، اور اس کے ذریعے ہماری زندگی میں تقوی آئے گا۔ لہٰذا ایمان والے لوگ وہ نہیں ہوتے ہیں جو صرف روزہ رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے، کیا ایک سوال ہے، جیسے بڑا اچھا انہوں نے خطبے میں کہا تھا، مومن وہ نہیں ہوتا ہے جو روزے رکھتا ہے نماز چھوڑتا ہے۔ مومن وہ نہیں ہوتا ہے جو روزے رکھتا ہے نماز چھوڑتا ہے، یا دوسرے ایک فرض کرتا ہے دوسرا فرض چھوڑتا ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو تمام فرائض پر عمل کرے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، مومن وہ جو ہوتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے، مومن وہ جو ہوتا ہے روزے بھی رکھتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو صلہ رحمی بھی کرتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ اور یہ روزے صرف اس امت پر فرض نہیں ہے، غور کیجئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں، قومیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے۔ اور روزوں سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لعلکم تتقون، روزوں کا ثمرہ ہے یہ، عبادتوں کا پھل، عبادتوں کا مقصد نہیں ہے، عبادتوں کا پھل ہے تقوی، کہ عبادتوں کے ذریعے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور یہ جب تقوی آ جاتا ہے تو پھر زندگی بدل جاتی ہے، اور پھر جنت انسان کے مستحق میں، جنت کا وہ مستحق ہو جاتا ہے۔ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے۔ ہم اپنے روزوں کو دیکھیں، کیا ہمارے ان روزوں سے ہمارے دلوں میں تقوی آ رہا ہے؟ پچھلے سال بھی رمضان آیا، روزے رکھے، تقوی آیا؟ نہیں آیا، تو پھر اس کا مطلب روزے صحیح نہیں رکھے گئے، کیونکہ روزوں سے تقوی آتا ہے بھائی، نمازوں سے تقوی آتا ہے، روزوں سے، عبادتوں سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ عجیب انسان ہے، فجر سے مغرب تک پانی نہیں پیتا، روزے میں عجیب انسان ہے۔ بعض انسان عجیب ہوتے ہیں، بعض مسلمان فجر سے مغرب تک پانی نہیں پیتے، کھانا بھی نہیں کھاتے۔ کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ مغرب کے بعد سگریٹ پیتے، شراب پیتے، اور چغل خوری کرتے، حرام ہوتے۔ یہ کیسا مسلمان ہے بھائی؟ اللہ نے، جس اللہ نے فجر سے مغرب تک کھانا پینا منع کیا، اسی اللہ نے جھوٹ، شراب، سگریٹ، نشاور چیزیں، یا حرام کام، سود، گالیاں، ان تمام چیزوں سے زندگی بھر روکا ہے۔ ایک ٹائم کے لیے چیز روکی گئی ہے، رک جا رہے آپ۔ ایک چیز ہمیشہ کے لیے روکی گئی ہے، آپ وہ اس سے نہیں رک رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، یہ ہے کیا چیز؟ یہ عجب العجاب ہے یہ چیز بھائی۔ جس اللہ نے کھانے پینے سے روکا ہے روزے میں، آپ اللہ کی بات سن کے روزے میں کھانے پینے سے رک گئے۔ جس اللہ نے جھوٹ سے روکا ہے، حرام چیزوں سے روکا، اس سے نہیں رک رہے، انتظار کر رہے سورج غروب ہونے کا۔ سورج غروب ہوتے سب شروع، سیریل شروع، فلمیں شروع، گانے بجانے شروع، سگریٹ شروع، چغل خوریاں شروع، حرام کام شروع، جھوٹ شروع۔
اور اس سے پہلے سارے چیزوں سے بچتے ہیں. اس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں روزے میں بھی. عجیب مسئلے ہیں. کمپنی میں جھوٹ، آفس میں جھوٹ، دوستوں میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، باہر جھوٹ. ایسا روزہ یہ کیسے روزہ ہے بھائی؟ تو تقویٰ کہاں سے آ جائے گا بتائیے؟ تقوی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان عبادتوں کے ذریعے اس کی زندگی میں جو ہے تقویٰ پیدا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی گئی ہے، روزوں کے فوائد میں سے اس کو بتایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ہلاکتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ٹھیک ہے، نفس کو روکتا ہے برائیوں سے. نفس خواہش کرتا ہے پانی کی، روزے میں وہ نہیں پیتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو اس سے ایک تربیت ہوتی ہے روزہ دار کی کہ وہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روکے. کیونکہ جب صبح ہوتی ہے لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بعض لوگ اپنے نفس کو بچاتے ہیں، بعض لوگ اپنے نفس کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں. کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کی حفاظت کرے اور اللہ کے یہاں اجر کی امید رکھے تاکہ اس کے روزے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو روزہ رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب ایمان تو معلوم ہے، احتساب کا مطلب اجر کی امید، طلب الاجر عند اللہ، اللہ کے یہاں اجر کی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. روزے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. انسان کی زندگی میں روزے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. ایک، روزے سے جو ہے اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. دو، روزے سے انسان کو صبر آتا ہے. تیسرا بڑا فائدہ، اور مسکینوں غریبوں کا خیال، نفس کا تزکیہ، نفس کو پاک کرنا وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہے روزے سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں. یہ تھا آج کے خطبے کا خلاصہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. تمام باتیں آ گئی ہیں جو خطبے میں بیان کی گئی ہیں. انتظار ہے رمضان کا. شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے تیاری نہیں کی ہے وہ تیاری کر لیں. کس چیز کی تیاری؟ رمضان کی. کیا کرنا تیاری؟ کیسے کرنا؟ مطلب گھر دھونا، بلینکٹس وہ دھونا، صفائی. تیاری کا مطلب جو ہے، دیکھیے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. آج بھی ہم نے جمعہ پڑھی، آئندہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد بھی پڑھیں گے. آج بھی اثر ہے، آئندہ بھی اثر ہے. آج بھی قرآن پڑھیں گے، آئندہ بھی قرآن. تیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ عبادتوں کا جو مہینہ آ رہا ہے، عبادتوں میں کثرت کا مہینہ ہے، خالی عبادتوں کا مہینہ تو نہیں ہے وہ، تو اس کی اپنی کچھ خصوصیات ہے. تو آپ پری پلان ہو جائیں آج ہی سے کہ آپ کو کیا کرنا ہے رمضان میں. کیونکہ رمضان آئے گا، تیزی سے آ رہا ہے، تیزی سے جائے گا. ہمیشہ ایسے آتا ہے. رمضان پہلی مرتبہ نہیں آ رہا ہے. اب آپ قرآن، اب ابھی میری بات سنتے سنتے یاد کیجئے، لاسٹ ایئر رمضان میں کتنے بار پڑھے قرآن؟ یاد کیجئے ابھی بیٹھ کر. یاد ہوگا نا لاسٹ ایئر کا رمضان؟ روزانہ کتنے پارے پڑھے آپ؟ اب اس سال کیا پلاننگ ہے؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں. ڈیوٹی کے 6 گھنٹے نکال دیجئے آپ. کھانے پینے کے سحری اور افطار کا وقت نکال دیجئے آپ. 5 فرض نمازوں کا وقت نکال دیجئے آپ. تراویح کا وقت نکال دیجئے آپ. ڈیوٹی جانے آنے کی جو ٹریفک کا ٹائم ہے وہ بھی ہٹا دیجئے آپ. سحری افطار کے لیے چیزیں کچھ جو ضروریات ہوتی ہیں روزمرہ کی وہ لانے کے لیے جو وقت ہے وہ بھی ہٹا دیجئے آپ. واش روم وغیرہ کے لیے جو وقت لگتا ہے وہ بھی ہٹا دیجئے آپ. اب جو بچے گھنٹے ہیں اس میں کتنا قرآن آپ کو پڑھنا ہے؟ کیا 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے نکال سکتے ہیں روزانہ؟ بتائیے. 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے قرآن کے لیے. بولیے بھائی 2 گھنٹے. اب وہ فجر کے بعد آدھا گھنٹہ، ظہر کے بعد آدھا گھنٹہ، عصر کے بعد آدھا گھنٹہ، وہ مجھے نہیں معلوم. کیا آپ 2 گھنٹے نکال سکتے ہیں؟ میں تو نکال سکتا ہوں، مجھے معلوم ہے میری ٹائمنگ. آپ لوگ نکال سکتے ہیں 2 گھنٹے قرآن پڑھنے کے لیے؟ 2 گھنٹہ کم سے کم 2 گھنٹہ. بولیے بھائی، ترجمہ ہو گیا، جانا ہو تو جا سکتے ہیں. 2 گھنٹے نکال سکتے ہیں کیا ٹوٹل 24 گھنٹے میں؟ 2 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے 2، یعنی 23 گھنٹے آپ کو دیے جا رہے ہیں. اس میں یہ تمام مصروفیات ہیں. ایک آدمی 2 گھنٹے نہیں نکال سکتا ہے رمضان میں؟ میں رمضان کی بات کر رہا ہوں. قرآن پڑھنے کے لیے نکال سکتے ہیں. اب 2 گھنٹے میں جتنے پارے پڑھتے پڑھیے. کم سے کم 2 گھنٹہ کہہ رہا ہوں میں. آپ 2 گھنٹے نہیں نکال تو پھر کہاں گیا وقت آپ کا؟ کہاں جا رہا ہے وقت؟ میں بھی بتایا یہ ساری چیزیں، مجھے بھی معلوم ہے. میرے بھی 20 کلومیٹر دور ہے آفس میری یہاں سے. 20 کلومیٹر ہے میری آفس یہاں سے، کلو 14. میرے بھی 6 گھنٹے ہوتے ہیں، آپ کی بھی ڈیوٹی سب کو معلوم. نکال سکتے ہیں. پھر لاسٹ ایئر کیوں نہیں نکالے؟ اس سال کیا پلاننگ ہے؟ نکالنا ہے یا نہیں نکالنا ہے؟ ایک ٹائم فکس کر لیے. فجر کے بعد کسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں فجر کے بعد آدھا گھنٹہ روزانہ. اب پریشانی میں بتاتا ہوں،
رات میں 3 بجے تک جگے بھائی. کون بولے جگے؟ کون بولے جگے؟ جگو بول کے 3 بجے تک، 4 بجے تک جگے، سحری تک جگا میں، فجر کے بعد فل نیند. اب سلام پھیرتے امام صاحب، جب سلام پھیرتے چھوٹی پڑھو. بعض جگہ حیدرآباد میں بولتے تھے امام صاحب ذرا رکعتاں چھوڑے. کیوں؟ جگہ پوری رہتی. آخری عشرے میں اکثر درخواستیں آتی ہیں امام صاحب کے پاس، ذرا شارٹ پڑھا دیجیے، ذرا لمبے سورے نہیں، چھوٹے چھوٹے. عجیب مسئلہ ہے. آپ رات بھر جگ رہے، یہ غلطی ہے آپ کی. سحری تک جگنا یہ غلطی ہے. ڈیوٹی ہو، میرے خیال سے ڈیوٹی نہیں ہوگی. ہماری پہلے ڈیوٹی ہوتی تھی وہ بھی 12 بجے تک، پھر بھی سونے کے ٹائم میں کم سے کم 2 گھنٹہ تو سوجیے رات میں آپ، کم سے کم، تاکہ فجر کے بعد آپ آدھا گھنٹہ پڑھ سکیں. بہرحال وہ مجھے نہیں معلوم آپ رات میں جاگیں گے جو سوئیں گے. فجر کے بعد آپ آدھا گھنٹہ نکالیں قرآن پڑھنے کے. ہو گیا آدھا گھنٹہ. اور 1.5 گھنٹہ ہے. ظہر نئی ڈیوٹی، عصر کے بعد نئی ڈیوٹی رہتی ہے. آنے کے بعد ٹائم ملتا، تھکے ہوئے آتے تو تھیلے اٹھا کے آتے نا، کوئی بات نہیں. آنے کے بعد آپ افطار سے پہلے آدھا گھنٹہ نکال سکتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے آرام سے. 5 بجے ڈیوٹیاں ختم ہوتی ہیں. نہ ٹریفک بہت ہے، 6 بجے آ جائیے تو 5:30 تک تو پہنچ جاتے نا آفس. ارے میں 5:30 بول رہا ہوں، رمضان میں تو اور جلدی ہوتی ہے ٹائمنگ. آپ عصر کے بعد آدھا گھنٹہ نکال دیجئے. کتنے ہو گئے؟ 1 گھنٹہ تو ہو گیا. رات میں 1 گھنٹہ پڑھ لیجئے تراویح کے بعد. 2 گھنٹے قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں مجھے معلوم. پڑھیے، آج سے پڑھیے آپ. ایک کام. دوسرا کام، روزانہ کچھ ریال اللہ کے راستے میں خرچہ کر سکتے ہیں. کل ہم نے حساب لگایا تھا 2000 ریال اگر کسی کی سیلری ہے، ہم سب کی تنخواہیں ہمیں معلوم ہے، 2000 ریال سیلری ہے تو 5 ریال اگر روزانہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو مہینے کے کتنے ہو گئے بھائی؟ 150 ریال. 2000 ریال والا اپنی تمام اخراجات کے ساتھ کیا ڈیلی 5 ریال اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے وہ؟ جی کر سکتا ہے. تو پھر کریں. کیا روزانہ آپ دعائیں کر سکتے ہیں؟ دعا تو کرنا ہے بھائی، کتنی چیزیں مانگنا ہے. کب کرنا ہے؟ سحری سے پہلے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. سحری سے پہلے دعا کر سکتے ہیں. نزول الہی کا وقت ہوتا ہے تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. افطار سے پہلے کر سکتے ہیں. روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں دعائیں، بالکل کر سکتے ہیں. تو پھر کیجئے نا، کیجئے. تراویح کی پابندی کیجئے. سنتوں کی پابندی 12 رکعت. فجر سے پہلے 2 سنت پڑھنا. فجر سے پہلے پڑھنا، پہلے، بعد میں نہیں پڑھے تو بعد میں پڑھنا، لیکن پہلے پڑھیے آپ. اس کی بڑی فضیلت ہے. فجر کی 2 رکعت اللہ کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے، رمضان کی نہیں، سال بھر کی فجر کی 2 رکعت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. ظہر کے بعد کی 4 سنتیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، موقعہ کی بات کر رہا ہوں میں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں. آپ عشاء کی نماز وقت میں، ہوتا کیا ہے لیٹ آتے تراویح کو. اور تراویح کا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ مسجد دیکھیے، ابھی میں بھی آج صبح دعوت سینٹر میں نے بتایا، پہلے ہفتے میں تراویح میں پیچھے بھی جگہ نہیں ملے گی. آپ پہلے ہفتے میں 10 رمضان کے بعد آئیے اسی مسجد میں، آپ بھی آئیے، میں بھی آتا ہوں انشاءاللہ. پیچھے آپ کو جگہ یا یہیں مل جائے گی جگہ. کہاں چلے گئے بھائی وہ لوگ؟ فرسٹ ویک سب آؤٹ آف سعودیہ چلے گئے کیا؟ نہیں، وہ جذبہ رہتا شروع میں 1 ہفتے. آپ کیا وہ بہت دن باقی ہیں ابھی رمضان کے. عمرے کرنا ہے. کتنے عمرے کرنا ہے؟ آپ کتنے کر رہے ہیں، میں کتنے کر رہے ہیں. کمپٹیشن نہیں ہے. آپ کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، میں کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں. شوہر کو نہیں پتا ہونا چاہیے بیوی نے کتنا قرآن پڑھا، بیوی کو نہیں پتا چلا. قرآن آپ اللہ کے لیے پڑھیے بھائی. کمپٹیشن کیا ہے اس میں؟ مسابقہ کیا ہے؟ 2 پارے پڑھے آپ، میں 3 پڑھ لی. آپ 5 پڑھے، میں 6 پڑھ لی. ارے پڑھ لی نہیں بھائی، تم پڑھ لو جتنا پڑھنا ہے. عمرہ 1 کیجئے، 50 عمرے مت کیجئے. لوگ آ رہے ہیں عمرے کو، لوگوں کو تکلیف مت دیجئے. مشورہ ہے یہ. 1 عمرہ، پتہ نہیں تصریح کتنے عمروں کے لیے ملتی ہے مجھے نہیں پتا، ویسے وہ شروع ہو گیا ہے تصریح. 1 عمرہ کیجئے بس. صلہ رحمی کر سکتے ہیں روزانہ آپ. ماں باپ بھائی بہنوں سے بات کرنا، جی کر سکتے ہیں، کیجئے روزانہ. خیر کے کام جتنے کر سکتے ہیں کیجئے. رمضان ہے، ایک ٹائم ٹیبل بنائے انسان. 2 گھنٹہ قرآن کے لیے، کم سے کم 2 گھنٹہ قرآن کے لیے، تو کتنے پارے وہ پڑھ سکتا ہے. دیکھیے اسی طریقے سے تفسیر، ترجمہ تفسیر کو بھی دیکھیں، علم حاصل کریں، صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کا خیال کریں. افطار کرا سکتے کسی کو افطار کرائیے، سحری کرا سکتے کسی کو سحری کیجیے. خیر کے کام ہے. توبہ استغفار کثرت سے کیجیے. اور آج کل جا کے عید کے کپڑے خریدنا ہے، وہ بھول گیا بولنا میں. عید کے کپڑے کل، آج، پرسوں خرید لینا. کیوں؟ آخری عشرے میں شب قدر ڈسٹرب ہو جائے گی پوری. یہ عورتوں کو کنٹرول میں رکھیے، اور عورتیں شوہروں کو کنٹرول میں رکھیں جو شوہر کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں. کنٹرول میں رکھیے. ان کو بولیے شاپنگ کرنا ہے ابھی آخری عشرے میں نہیں. عید کے دن 1 جوڑا، اور بچوں کو سب وہ کپڑے ابھی جو شعبان میں آپ جا کر خرید کے لے لیے. آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کم سے کم میں ملے گا آپ کو. راتوں کو رمضان کی برباد مت کیجیے. وقت، بعض لوگ وقت کھا جاتے ہیں
ان کو افطار ضرور کھلائیے، وقت آپ کا کھانے مت دیجیے، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، رمضان کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق دے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان و سلامتی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ رمضان کا برکت والا مہینہ ہم سب کو پانے والا بنا دے، آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔